السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 53، سورہ بقرہ حصہ نمبر 53، آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، سامعین، الحمدللہ ہمارا جو قرآن مجید کا کورس چل رہا ہے، سفر چل رہا ہے، اس میں ہم رکوع نمبر 3 سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 پر چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 23 اور 24 کے لگاتار ویڈیوز آ رہے ہیں، حصے آ رہے ہیں، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پچھلے حصے اور ہمارا موضوع چل رہا ہے قرآن مجید کے حقوق، جس میں سے 3 ہم نے بتایا کہ قرآن مجید کے کم و بیش 5 حقوق ہیں، جن میں سے 3 کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کل بہت ہی بہترین موضوع تھا تدبر قرآن، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک ایک بات کو جانا، کافی باتوں کو سمجھنے ملا۔ اور ناظرین، یقین کیجئے یہ تدبر قرآن کا کام ہے تو بڑا مشکل، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن علوم کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے کہا کہ وہی کرے گا۔ ہم جب باہر نکلیں گے تو ہم آسمان کو دیکھیں، کسی انسان کو دیکھیں، کسی جانور کو دیکھیں، ہم جس زمین پر چل رہے ہیں اس زمین کو دیکھیں، کبھی کھیتوں سے ہمارا گزر ہو تو ان کھیتوں کو دیکھیں، اس میں آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھے گی، اور اللہ دکھائے گا جب اس نیت سے آپ دیکھیں۔ نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا، نیت بہت اہم رکھتی ہے اللہ کے نزدیک، کہ ساری دنیا کے مذاہب نیت کے بارے میں بات تک نہیں کرتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مبارک دین اسلام سب سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے، کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو۔ تو اپنے دلوں کی نیتوں کو صاف کرے اور دل کی نیت سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کھیتی سے گزرے تو اس پہ غور کرے کہ کھیتی کیا خود بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا ہے، اور بنایا ہے تو کتنی حکمت سے بنایا ہے کہ اس میں اناج اگتا ہے۔ ہاں، اناج اگتا ہے، لیکن یہ اناج پھر کومپل آتی ہے، پھول بنتا ہے، پھول سے وہ اناج بنتا ہے، پھر ہم تک آتا ہے، کئی مراحل سے گزار کر ہم تک آتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کے نشانیاں، آیات نظر آئیں گی، اور پھر ایک اس میں خاص اللہ کی حکمت بھی نظر آئیں گی کہ یہ اناج ایک وقت آتا ہے کچا ہوتا ہے، جب کچا ہوتا ہے تو کوئی اسے چراتا نہیں ہے، کیونکہ کچا اناج چرا کے کیا کرے گا، لیکن جب پکا ہوتا ہے تو کسان اسے نکال لیتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اناج خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اگر یہ اناج خراب نہ ہوگا، سڑے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ جیسے آج دھن دولت کافی لوگوں نے اپنے قبضے میں لے کے رکھی اور ساری دنیا کو غلام بنایا، تو اناج بھی قبضے میں لے لیتے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کہ اپنی حکمت کے ذریعے اس اناج کو ہوا کے ذریعے خراب ہونے کا حکم دیا ہے، تو اناج خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے ادھر ذخیرہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے غریب کو 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی ہے، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا اور مکان بنیادی ضرورتوں میں سے۔ اسی طرح یہی ہے تدبر، جو ایک عام آدمی اپنے طریقے سے کرے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ تدبر قرآن کے لیے جو علوم ہم نے پچھلے اس میں پڑھے، جو 10 سے زائد علوم تھے، اس میں اگر کوئی اپنی زندگی کھپائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر قرآن کے خزانے کھولے گا، ایک ایک موتی اس کے اوپر کھولے گا۔ اس کے لیے جو شرائط ہے، جو علوم کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، یہاں تک کہ مردوں میں بھی اللہ، اور عورتوں میں بھی، ایسا نہیں کہ میں لیڈیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بے شک عورتوں میں بھی، بچیوں میں، لڑکیوں میں، اور
बूढ़े लोगों में भी बूढ़ी औरतों में भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जहानत रखा है। बस उस जहानत पे पर्दे पड़ गए, जिसकी वजह से गफलत में आ गए, और गफलत ऐसी तारी हुई है कि हम अपने शऊर से दूर हो गए, अपने इस कुरान से दूर हो गए। लेकिन हम कुरान के करीब आएंगे तो अल्लाह ताला हमारे शऊर को उभारेगा, शऊर को बाहर लाएगा, हमारी तबीयत बेदार होंगी, हम फितरत सलीमा जागेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो कुरान के करीब हो जाए, और इसके लिए जैसे कि कहा गया, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इंग्लिश ज़बान बोल लेते हैं, और हमारे पास कई ऐसे नौजवान हैं जो बैरून ममालिक जाते हैं तो बहुत अच्छी अरबी भी बोल लेते हैं। हाँ, और कई लोगों को ये शर्फ हासिल नहीं होता कि वो अरबी बोल पाए, तो आजकल इंटरनेट पर बहुत अच्छे कोर्स है जो कुरान की अरबी हमें सिखाते हैं, कुरान की अरबी सिखाते हैं। तो इस अरबी को सीखे तो अल्लाह ताला क्या होगा कि हम ये कुर्बानी देंगे तो अल्लाह जितनी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुरान के ख़जाने हम पर उतने खोलेगा। और कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर की किताब थी, अब वो पुराना वर्जन था उसको रद्द कर दो, फिर किसी ने नई किताब लिखी, अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल खपाए, 2-3 साल वो किताब मुश्किल से चली कि एक नया वर्जन मार्केट में आ गया, अब उसको रद्द कर दिया। कि कुछ किताबें तो साल भर भी नहीं टिकती। हर फील्ड में ऐसा होता है कि जैसे कि आज मैं तुमको पढ़ाऊँ टेलीफोन के बारे में तो बोलेंगे कि उस्ताद साहब आप ये क्या कौन सा मौजू लेकर बैठ गए, ये तो माजी का किस्सा बन गया, आप हमें एंड्रॉयड के बारे में पढ़ाए, आईफोन के बारे में पढ़ाए। तो इस तरह हुआ। लेकिन कुरान मजीद वो किताब है जो हर ज़माने पे एक ताज़ा खुर्शीद, हर ज़माने के आसमान पे, हर ज़माने के उफ़क़ पे ताज़ा खुर्शीद की तरह नमूदार होती है, हर जलवा नुमा होती है। हर ज़माने के लिए इल्म है, हर ज़माने के लिए इल्म है। ज़माना चाहे और कितना भी आगे चला जाए, वक्त और कितना भी बाकी हो, वो क़यामत तक अपने ख़जाने खोलता रहेगा। ऐसे ख़जाने ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि कुरान हमने कई मरतबा कहा है कि एक अथाह समंदर है, ना पैदा किनार समंदर है। अथाह जिसकी कोई तह नहीं हो, ना पैदा किनार जिसके कोई किनारे नहीं हो। तो ठीक है, हमारे मौजू को तवील करने के बजाय हम बस इतना ही कहना है कि अरबी ज़बान का इल्म हासिल करें, और कुरान मजीद से जितना हमसे हो सका, नौजवानों से ख़ास करके गुजारिश है कि आप ज़हनीत में काफ़ी आगे है तो मौका बहुत अच्छा है। ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है तो हम जितना कुरान पाक के ताल्लुक़ से इल्म हासिल कर सकते हैं उसे हासिल करें। तो जैसे कि एक शायर ने बड़ा ही खूब कहा है कि अल्लाह ताला जब हमें कब्र में भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बोली वहाँ अरबी होंगी, महशर में भी हमारी बोली अरबी होंगी, और जन्नत में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें जन्नत से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, वहाँ हमारी बोली अरबी होगी। कि एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि सुना है वहाँ होंगी बोली अरब की, लेकिन हमने तो सीख ली है इंग्लिश गज़ब की। तो इंग्लिश सीखे, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन ज़बानें सीखे, और इस और सीखे तो अल्लाह के दीन के लिए सीखे, उससे दुनिया भी हासिल करे, आखिरत भी हासिल करे। बिल्कुल नहीं दुनिया से दूर रहना है। दुनिया से दूर रहना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया है। बस जो मोतदिल अंदाज़ है उसमें दुनिया को हासिल करना है, हलाल तरीके से हासिल करना है। अब आगे चलते हैं कि कल हमारी बात यहाँ पर आकर ख़त्म हुई थी कि जब तदब्बुर कुरान पे के उलूम को जो हासिल करता है तो उसकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि कुरान जो उस मकसद को लेकर आया कि गलत अफकार, गलत नज़रियात, गलत फहमियाँ और ढोंग धतूरे भी जैसे कहते हैं, अलग अलग तरीके के जो गलत नज़रियात चलते हैं, जो बातिल ने घड़ लिए, जिसके बारे में कल हमने पोलियो डोज के ताल्लुक़ से बताया कि इंसान, जैसे डार्विन ने ऐलान किया था कि इंसान पहले ज़माने में बंदर है, और ये किताबों में भी पढ़ाया जाता है। ये बहुत बुरी बात है हमारे लिए। हाँ, इससे बचे। इसके ताल्लुक़ से हमने पिछले हिस्सा नंबर 52 में बात कर दी, अभी उसी को बयान करके हम मौजू तवील नहीं करेंगे। लेकिन कहना ये था कि डार्विन ने, बातिल ने अलग अलग गलत नज़रिए हमारे अंदर पैदा किए हैं, लेकिन ये बात भी हमको माननी पड़ेगी कि कुछ हिमाकतें हमसे भी हुई है जिसको हमें दूर करना है, और हमारे कुरान मजीद के सफ़र में हम इन गलत नज़रियात, अफकार जितने भी हमारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला उसे दूर करेंगे। तो एक गलत नज़रिया हमारे दरमियान में चलता है जो शेर की शक्ल में आता है, जिसे मुसलमान सीना चौड़ा करके बोलता है, फ़खरिया अंदाज में बोलता है, बड़े गुरूर के साथ बोलता है, जो हमारे ईमान का जनाजा निकालता है। तो आपको हैरत होगी कि जिसे मुसलमान सीना चौड़ा कर बोलता है
اور فخریہ انداز میں بولتا ہے، بڑے غرور کے ساتھ بولتا ہے اور اسے بڑی سعادت سمجھتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا جنازہ نکالتا ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہیں کریں گی۔ تو میں وہ شعر بتاتا ہوں کہ ایک اکثر شعر بولا جاتا ہے، بہت ہی پرانا شعر ہے کہ خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ہر ایک کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، بد کردار، خوار، ذلت میں ڈوبے ہوئے بالکل بھی نہیں ہے۔ جان دے دی لیکن حق سے گریز نے کیا، جان دے دی، یہاں تک کہ اتنی باتوں کا پرہیز کیا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ابھی میں موضوع کو طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک اولیاء اللہ کا ایک قصہ بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب گئے تو کہاں گئے، ایک اپنے دوست کی عیادت کے لیے گئے، جو جن کوئی سکرات کی حالت تھی، وہ ان کے دوست کے پاس گئے اور بس بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے مولانا صاحب وہاں بیٹھے تھے اور کافی لوگ بھی تھے، تو دیکھا کہ وہ جو جن کی عیادت کے لیے گئے تھے وہ صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، یعنی کہ انتقال کر گئے، اپنے خالق کی حقیقی سے مل گئے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مولانا صاحب نے دیکھا کہ ان کے دوست جن سے کی عیادت کے لیے وہ آئے ہیں وہ تو انتقال ہو گئے۔ مولانا صاحب اٹھے اور فوراً وہاں جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ اب لوگ بولے مولانا صاحب یہ آپ نے کیا کیا، سارے گھر میں اندھیرا ہو گیا ہے، ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، کیسے ہم چہل قدمی کریں، کیا کریں؟ تو مولانا نے کہا کہ میرے پاس سے سب سے پہلے پیسے لو اور فوراً چراغ کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں وہ لے کے آؤ، تیل، چراغ جو بھی ہے لے کر آؤ۔ اب ان کی بات اور کہا کہ جو بولنا ہے میں بعد میں بولوں گا۔ تو ابھی وہ مولانا تھے، ضرور کوئی اہم بات ہوں گی، اہم موضوع ہوگا، تو ان کی بات پر عمل کیا گیا۔ پھر چراغ لایا گیا، چراغ کو جلایا گیا اور پھر بولے مولانا صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا، بڑی مشکل ہو گئی، کافی دیر لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، بہت مشکل ہو گئی۔ تو کہا کہ دیکھو یہ گھر جو ہے اسی بندے کا ہے جو انتقال کر گیا ہے، اور یہاں کی چیزیں بھی اسی بندے کی ہے، تو کیا ہوا کہ اب یہ انتقال کر گیا تو اب اس کا مالک یہ نہیں رہا، اس کے ورثہ رہے، اس کے اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیوی رہے، اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو یہ اس میں سے کچھ بچہ یہاں موجود نہیں ہے تو ہمیں ان کی اجازت لینی پڑے گی۔ جب تک تھا تو اس کی مرضی سے استعمال ہو رہا تھا، اب مرضی ان کی چلیں گی تو ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ تو ہم اس امت سے ہے کہ ذرہ برابر بھی ہم خیانت کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو بدترین شعر کہوں گا میں سے کہ خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، تو ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس طرف بالکل بھی رہنمائی نہیں کرتی، اس طرف بالکل بھی اشارہ نہیں کرتی۔ آج ہمارے آئیڈل یعنی کہ زندگی کا عملی نمونہ ہم جن کے فین ہیں، جن کے مرید ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بخشائے کہتے ہیں، لیکن جب ہمارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں گے تو انہیں ایسی بات کہیں نہیں ملے گی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تھے اور دیکھے کہ ایک جانور چر رہا ہے، اس کو دیکھ کے کاف کہنے لگے، رکعت طاری ہو کے کہنے لگے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، سبزے کو چرتا ہے اور سبزے کو چرتا ہے اور تجھے کل کوئی اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا ہے۔ وہ حساب سے گھبرا رہے ہیں اور ہم کچھ نہ کرتے ہوئے، بدکاری کی زندگی جیتے ہوئے دعویٰ کر رہے کہ ہم تو بخشے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ عشر مبشرہ میں تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دے دی تھی کہ آپ لوگ جنتی ہو، دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، پھر بھی کتنا گھبراتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے، ایک سیلاب آیا، اب سیلاب میں جیسے سیلاب چلا گیا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ سیلاب تو آ گیا، اب کتنا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان کتنا ہوا ہے، مالی نقصان کتنا ہوا ہے۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ دوڑو دیکھو کیا کیا ہے. تو جب خبر ملی کہ امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، کسی کی بھی جان کا نقصان نہیں ہوا ہے، کسی کی بھی کوئی مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. سیلاب آیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کی حفاظت کی. بس ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا جو ہے نا وہ مر گیا ہے اس سیلاب کی زد میں آ کر. تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کل کو اللہ مجھے کہہ دے گا کہ تیری خلافت میں تو اس کتے کی حفاظت کیوں نہ کر سکا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. تو یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے، خوار ہے، بدکار ہے. اسے مٹا دو، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کو رفتہ نجمن دھیرے دھیرے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ کسی شاعر نے کہا کہ کیا بات تھی کہ جب عرب میں ماحول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کوئی ان پر حکومت کرنا تک پسند نہیں کرتا تھا کہ بولے بڑی جاہل قوم ہے، ان پر کون حکومت کرے، کون مصیبت مول لے، اس طرح کہتے تھے. کوئی رکھا عجب ماحول تھا کہ کوئی اپنے آپ کو شان سے کہتا تھا. جہالت تھی تو جہالت، جیسے آج یہ جہالت میں کہتے ہیں خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں، تو اس وقت جہالت تھی کہ میں تم میں سب سے اچھا ہوں. بولے کیوں؟ تو بولے میرے پاس سب سے پرانی شراب ہے، میں تم میں سب سے اچھا ہوں. کیوں؟ میرے والد کا اتنی عورتوں سے یارانہ تھا، تو گرا ہوا خون چاٹ لیتے تھے الگ الگ. اور بتاتے ہیں کہ لڑائی کا تو ماحول ایسا تھا کہ بولتے اپنی ماں اتنی پیاری تھی کہ وصیت کر کے جاتے کہ فلاں قبیلے سے ہمارا جھگڑا ہے. پوچھا کہ کیوں جھگڑا ہے؟ کہ بولے ان کے اونٹ نے ہمارے کنویں سے پانی پی لیا، اب میں تو جا رہا ہوں، جھگڑا کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو گئی، اس جھگڑے کو تم قائم رکھنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان ایک کو ہر ایک کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ بن کے آئے، نجات کا ذریعہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ غلاموں کے لیے بھی. تو بتاتے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے ایک شاعر نے خوب کہا کہ کیا بات تھی، نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے. تو صحابہ نے اپنی زندگی میں ایسے عمل کیے ہیں، ایسے شان ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اسلامک ہیروز کی گریٹ پرسنالٹیز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ایک صحابی کے بارے میں موضوع کو چھیڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس سے آپ کی غلط فہمیاں، میری غلط فہمیاں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے شعر نہ بولا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھ لو کہ انہوں نے دنیا میں کیا پیغام پہنچایا. اس میں کہاں ایسی کوئی بات ہے نہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو رفتہ کیا ہے. تو ہم جو اس قرآن کے سفر پہ نکلے ہیں یہ بھی رفتہ چلتا رہے گا. اپنے آپ کو کوئی اگر اس علم کے سمندر میں غوطہ زنی کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے، لیکن رفتہ کرے، دھیرے دھیرے کرے تو بہترین علم حاصل ہوگا، بہترین طریقے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں جو شعر کہا تھا میں اس کی تردید کرتے ہوئے دوسرا شعر کہتا ہوں. ہمارا قائد ہے، یعنی کہ ہمارا قائد کہتے ہیں رہبر کو، گائیڈ کرنے والوں کو، رہنمائی کرنے والوں کو. یہاں کے مولانا کو بھی ہم قائد کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا قائد ہے وہ کہ پیغام تھا جس کا، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. وہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین طریقے سے امت کی رہنمائی کی ہے کہ ہمارا قائد ہے وہ زندگی، پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا. وہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. کہ
بس اقرأ بسم ربک الذی سے شروعات کی تھی، پھر دھیرے 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 سارا قرآن دنیا کو دے دیا، اور آج تک لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1445 سال کا وقفہ گزرنے کو آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ اس قرآن کے خزانے سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی کے بعد غلط ہمارا موضوع طویل تو ہو رہا ہے لیکن بہت ضروری بات ہے، اس لیے میں وقت لینا چاہوں گا، آپ کا قیمتی وقت لینا چاہوں گا۔ ایک اور بات ہے جس کی تردید کرتے ہیں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج ہمیں قرآن کا چوتھا حق قرآن پر عمل کے بارے میں پڑھنا ہے، جو بہت اہم موضوع ہے۔ لیکن ایک اور غلط نظریے کی تردید کرتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک اس کو ہم حدیث کا نام دیتے تھے، جو موضوع یعنی کہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس کو موضوع حدیث بھی کہتے ہیں، گھڑی ہوئی حدیث جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرا کرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کچرا ڈال دیا کرتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے، روز جاتے، بولے روز وہ کچرا ڈالتی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ عورت بیمار ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور پھر وہ عورت حیران ہو گئی کہ یہ میری عیادت کے لیے آئے ہیں، پھر وہ اپنے حرکتوں سے باز آ گئی۔ بالکل غلط بات ہے، کہ قرآن و حدیث میں روایتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، اور اگر نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو مٹانے کے لیے آئے تھے، کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ناانصافی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تو اس خود پر ہونے والی ناانصافی کو کیسے اس طرح بار بار برداشت کرتے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آتا ہے ظلم مٹایا نیک بنایا، کفر مٹایا ایک بنایا، ہو گیا باطل درہم برہم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام تھا ان کا، ظلم مٹانا تھا، کفر مٹانا تھا، شرک مٹانا تھا، ناانصافی کو مٹانا تھا۔ تو یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے بھی دور کر لے، اور جہاں تک ممکن ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جہاں کہیں ہو رہی ہو اس کو بھی دور کر دے، اور ان کی شان میں جو قصیدہ ہم نے پڑھا ہے انہیں بھی پڑھ کر سنائے، جو بات ہم نے کہی ہے انہیں بھی پڑھ کر بتائے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کا چوتھا حق، قرآن پر عمل۔ قرآن پر عمل۔ ہم ہر بار کی طرح آج بھی اپنے موضوع کے تعلق سے جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان کو پہلے پڑھیں گے اور پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال آج ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کا چوتھا حق قرآن پر عمل، جس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اس ضمن میں قرآن کی جو اصطلاحات ہے، حکم بالقرآن اور اقامت قرآن، اقامت کہتے ہیں قائم کرنے کو، جس کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے۔
جو قرآن اس ضمن میں قرآن حکیم کی جو اصطلاحات ہے، حکم بالقرآن اور اقامت قرآن، ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور تذکر و تدبر کے بعد قرآن مجید کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا یہ سب فی العمل ہی کے لیے مطلوب ہے۔ ماننا، پڑھنا، سمجھنا یہ سب فی العمل ہی کے لیے مطلوب ہے کہ ہم جو ایمان لائے اور پڑھے، سمجھے، یہ تین بات ہم نے پڑھی، لیکن ان سب کا مطلوب، مقصود، ٹارگیٹ، مقصد جو ہے عمل ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن صرف حصول برکت و ثواب ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن صرف حصول برکت و ثواب ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، جیسا کہ آج کل قرآن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے بس قرآن کی تلاوت ہی سے ثواب حاصل کر لے، پھر سکرات کی تکلیفوں کو کم کیا جائے۔ قرآن صرف اسی لیے نہیں ہے۔ ناظرین، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، لیکن آج اس کا استعمال صرف ہم میت کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی مر گیا تو اس کے سامنے پھر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اس معاملے میں، جیسے میں نے کہا کہ ہم کئی غلط نظریات کی تردید کریں گے، اس معاملے میں بڑے ہی مطلب فکر مند ہوتے ہیں، اور ان کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ کسی سے پوچھ لو کہ اس نے کچھ قرآن پڑھ کے جمع کیا ہے کیا، پھر اس کو ہدیہ دے، وہ کہتا ہاں میرے پاس 3 قرآن پورے پڑھے ہوئے جمع ہے، تو بولے یہ لو ہدیہ اور وہ 3 قرآن ہم کو دے دو۔ پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ 3 قرآن میں نے آپ کو دے دیے، آپ کے والد صاحب جو انتقال کر گئے اس مرحوم کے لیے دے دیے۔ یہ بھی غلط نظریات ہے، ان کی تردید کیجیے۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ علم سے دور رہنے کی وجہ سے، کیونکہ آج ہمارا یہ جو سفر چل رہا ہے کہ قرآن کے قریب لانے والا عمل ہے، قرآن سے کی دوری کو گھٹانے والا عمل ہے، تو قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے، علم سے دور رہنے کی وجہ سے، عمل سے دور رہنے کی وجہ سے، ایمان اور تعظیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ غلط نظریات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا تھا ایک علاقے میں، ایک مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی انہوں نے کہا کہ ایک بار میں نماز پڑھا رہا تھا تو ایک جنازہ آیا، اور اچانک میں تو بولے نماز پڑھانے کے بعد جنازہ آیا تو میں نے جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کی نماز میں نے ادا کرائی اور میں باہر آ گیا۔ تو باہر آ گیا میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سوٹ بوٹ پہنا ہوا ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ ان جنازے والوں کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہ باہر کی مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو میں نے پوچھا کہ بولے آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ جنازے والوں کے ساتھ آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ اس جنازے والوں کے ساتھ آئے ہو، کیا آپ کی اس جنازے والے سے کوئی دشمنی تھی جو اندر نہیں آئے؟ تو بولے نہیں، ایسے کیسے ممکن ہے، وہ تو میرے والد صاحب کا جنازہ تھا۔ تو مولانا ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ اگر زمین پھٹ جاتی اور میں اس کے اندر سما جاتا تو ایسا بھی ممکن تھا، میرے ہاتھ پیر کام کرنے لگے۔ نوجوان کہتا ہے کہ یہ تو میرے والد صاحب کا جنازہ تھا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے؟ تو کہا کہ دیکھو مولانا صاحب، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میرے والد صاحب نے مجھے کبھی سکھایا نہیں اس کے بارے میں، نہ ہی میں نے سیکھنے کی کوئی فکر کی، تو مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ البتہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ قیمتی جوتے جو ہے مسجد میں چوری ہو جایا کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اندر جانے سے گریز کیا، ان جوتوں کی حفاظت کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو یہ بہت ہی لرزہ دینے والا واقعہ ہے۔ تو قرآن سے دوری انسان کو اس سے بھی زیادہ آگے گرا دیتی ہے، ایمان سے دوری انسان کو بہت گرا دیتی ہے، اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے، غلط خیالوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان وحشی بھی بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے دوری ہوتی ہے، تو اور اتنا بھی خیال کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط نظریہ ہے کہ قرآن صرف حصول برکت و ثواب ہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایسا لوگ سوچتے ہیں، نہیں، بالکل نہیں، قرآن صرف حصول برکت و ثواب ہی کے لیے نازل نہیں ہوا، جیسا کہ آج کل قرآن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے بس قرآن کی تلاوت ہی سے ثواب حاصل کر لے یا پھر سکرات کی تکلیفوں کو کم کیا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے۔ تو قرآن کس لیے ہے یہ ہم پڑھتے رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ قرآن کے تعلق سے پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن ھدی للناس ہے۔ قرآن اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یعنی انسانوں کی رہنمائی ہے۔ قرآن کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ قرآن کو واقعتاً اپنی زندگی کا لائے عمل
اصلی مقصد بنا لے۔ قرآن کے مقصد کو، قرآن سے فائدے کو انسان تبھی حاصل کر سکتا ہے وہ جب کہ قرآن کو اپنی زندگی کا اصلی مقصد بنائے، لائے، عمل بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اس ذات اقدس نے جس پر قرآن نازل ہوا یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال۔ خود ایمان ہی معتبر نہیں ہے، اس ایمان پر ہی بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہے۔ اس رکوع میں آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ آگے فرما رہا ہے اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو ایسے ہی لوگ تو ظالم ہے۔ اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی عام اصطلاح میں آتا ہے، شرک کے لیے آتا ہے، اور قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی کے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو فاسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں سرکشی اور سرتابی کرنے والے کو۔ اصل میں فاسق کا لفظ یہ شیطان لعین ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے، حالانکہ ہم لوگ فاسق کے لفظ کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن فاسق اپنی اصل کے اعتبار سے سب سے سخت لفظ ہے۔ فسق کے معنی ہے سرتابی یعنی کہ نافرمانی، حکم عدولی کرنا، سرکشی کرنا، اللہ کے سامنے تکبر اختیار کرنا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ دہرا کر کافرون، ظالمون، فاسقون، باقی تینوں آیات میں وہی ترتیب ہے، باقی تینوں آیات میں وہی ترتیب ہے۔ تو یہ نقطہ بہت ہی لرزا دینے والا ہے لیکن بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ صرف ثواب حصول برکت کے لیے، میت کے سامنے پڑھنے کے لیے، یا شادی کے بعد دلہن اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نکلتی ہے، ان سب کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ زندگی دینے کے تعلق سے ہوا ہے۔ تو قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، جس کے تعلق سے ایک بہترین بڑے مقاصد میں سے ایک ہے کہ قرآن کے تعلق سے پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن ھدی للناس ہے، یعنی انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اور قرآن کا مقصد نزول صرف اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ قرآن کو واقعتاً اپنی زندگی کا لائے عمل یعنی کہ اصلی مقصد نصب العین بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اس ذات اقدس نے جن پر قرآن نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال۔ خود ایمان ہی معتبر نہیں ہوا، ایمان ہی بھروسے کے لائق نہیں ہوا، ایمان اعتبار کے لائق نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہے۔ اس رکوع میں آگے اللہ فرما رہا ہے، اسی رکوع میں اللہ آگے فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو ظالم ہے۔ اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی عام اصطلاح میں آتا ہے، شرک کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ کسی نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، یعنی کسی اور کے یا خود کے حکم کو مقدم رکھا اللہ کے حکم پر، اپنے حکم کو آگے رکھا اللہ کے حکم پر، یا کسی اور کے حکم کو آگے رکھا اللہ کے حکم پر، تو یہ تو ہو گیا شرک۔ اور اللہ نے قرآن میں ہی کہا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے، عظیم ظلم کہا گیا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، ایسے ہی لوگ تو فاسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں سرکشی اور سرتابی کرنے والے کو، نافرمانی کرنے والوں کو، حکم عدولی کرنے والے کو۔ اصل میں ہم لوگ فاسق کے لفظ یہ شیطان لعین ابلیس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہم لوگ فاسق کا لفظ کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن فاسق اپنی اصل کے اعتبار سے سب سے سخت لفظ ہے۔ فسق کے معنی ہے سرتابی، نافرمانی، حکم عدولی کرنا، سرکشی کرنا، اللہ کے سامنے تکبر اختیار کرنا کہ اللہ کی بات بعد میں، اللہ کے حساب سے فیصلہ بعد میں، میرے حساب سے فیصلہ فرمائے، پہلے اس کے حساب سے فیصلہ پہلے ہوگا۔ اسی طرح 3 مرتبہ دہرا کر کافرون، ظالمون، فاسقون، باقی تینوں آیات میں وہی ترتیب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ بہترین بات ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اور ڈرنے کی بھی بات ہے، اس پر عمل پہ اترا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی کہ فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ الحمدللہ بڑا ہی بہترین تھا، موضوع بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور کافی لوگ اس بات سے آگاہ نہیں ہے، اس کو نہیں جانتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب جان جائیں گے تو عمل پیرا ہو جائیں گے، اس پر جم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے دوری اختیار کی، یہ بھی بڑا ہی جرم عظیم ہے، اور اپنے زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں جو فیصلے ہوئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوئے، اللہ ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ انشاءاللہ معاف کریں گے، لیکن آگے کی زندگی ہم اللہ کے حکموں پہ گزاریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کریں تو ان کے لیے اس کے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دے، پریکٹیکلی موڑ دے، مشقی طور پر موڑ دے۔ جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کرے تو ان کے لیے اس کے استفادے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دے۔ عملاً موڑ دینے اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی حتی الامکان صحیح اور عزم مصمم یعنی کہ پکا ارادہ کے بعد قرآن کو پڑھے، چاہے پھر انہیں کسر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی اور ایثار کے ساتھ سابقہ پیش آئے۔ آگے ان لفظوں کی معنی بھی بیان کریں گے، لیکن فی الحال اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کرے تو ان کے لیے اس کے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے اور اس کے ہر تقاضے کو پورے کرنے کی حتی الامکان صحیح اور عزم مصمم، پکا ارادہ کر لے، صحیح کر لے، جد و جہد کر لے، اس کو درست کر لے، اور پکا ارادہ کرنے کے بعد قرآن کو پڑھے، چاہے پھر انہیں کسر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی اور ایثار کے ساتھ سابقہ سامنا پیش آئے، مقابلہ پیش آئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم تلاوت کی شرائط میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیت کی تصریح ہونی چاہیے، نیت کو صاف واضح کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یعنی کہ وہ شخص جو قرآن کے منظم من اللہ ہونے اور کلام الہی پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے شعوری طور پر فیصلہ کر لے کہ قرآن جو کچھ کہے گا میں کروں گا، قرآن جس چیز سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جس راہ پر چلائے گا میں چلوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو سمجھو کہ اس کی نیت ابھی تک صحیح نہیں ہے، اس کی نیت ابھی تک صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم تلاوت کے شرائط میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیت کی تصریح ہونی چاہیے، نیت کو صاف ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یعنی کہ وہ شخص جو قرآن کے منظم من اللہ ہونے یعنی کہ اللہ کی طرف سے قرآن کا نظم ہونے اور
یہ نظام کو اللہ کا، قرآن کے نظام کو اللہ کا نظام سمجھے، اللہ کی طرف سے سمجھے ہونے، اور کلام الہی پر ایمان رکھنے کا مدعی ہو کہ کلام الہی پر میرا ایمان ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے شعوری طور پر، یعنی ہوش و حواس کے ساتھ، شعوری طور پر ذہانت کے ساتھ، باطنی بصیرت کے ساتھ فیصلہ کرے کہ قرآن جو کچھ کہے گا میں کروں گا، قرآن جس چیز سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جس راہ پر مجھے قرآن چلائے گا میں چلوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کی نیت ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کی نیت ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کی نیت ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب کہ ہاتھ پیر پیچھے نہ ڈالے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی نیت ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے، کہ کہا جاتا ہے نا کہ تیار تھے ہم نماز کو سن کر ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی۔ تیار تھے ہم نماز کو سن کر ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، نیت بدل گئی ہے بتوں کا جلوہ دیکھ کر، تو اپنے ہاتھ پر ڈیلے نہ ڈالے، میدان میں جمے، بار بار آئے کہ شیطان سے ہمارا جو مقابلہ ہے، شیطان ہمیں بے شک اس راہ میں روکے گا، اور اس سے مقابلہ یعنی کہ کشتی جو ہے نا یہ ہمیشہ چلتی رہیں گی، اور ضروری نہیں کہ آج وہ میچ جیتا ہے تو کل ہم جیت لیں گے، آج وہ ہارا ہے ممکن ہے کہ کل ہم ہار جائیں، لیکن ہم جمے رہیں گے کہ نہ چت کر سکے نفس اور شیطان پہلوا کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ان سے کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ گرا لے کبھی تو گرا لے۔ ہمت نہیں آدمی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ قرآن اللہ نے قرآن دیا ہے، اور ایک بات جان لو، ایک بات کہ باتوں سے بات بنتی ہے، تو مجھے ایک بات بہترین یاد آئی ہے جس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، کہ ہم ایک روایت آتی ہے جس کو ہم بڑی شان سے بھی بولتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، جس کے حق میں ہدایت ہوں گی، جس کافر کے حق میں ہدایت ہوں گی، جو ہدایت کا طلبگار ہوں گا، حق پر چلنے کا طلبگار ہوں گا، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیں گے، یہ بات بھی جان لو۔ لیکن ایک بات کہ جب اللہ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا تو کافر کے ساتھ اللہ ان کی مورتیوں کو، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو بھی ڈالے گا، تاکہ ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو کہ ہم ان کے بھروسے تھے، ان کی ہم عبادت کرتے تھے، ان کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو کھپا دیا۔ لیکن ایک حسرت کا باعث ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بھی ہوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم الشان نعمت دی تھی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیا تھا، لیکن ہم پھر بھی کامیاب نہ ہو پائے، پھر بھی ہم گمراہ ہو گئے، تو یہ ہماری حسرت کا سبب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک کے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، مستفید فرمائے، مستفیض فرمائے، فیض یاب فرمائے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں اتنا عمل پہ کھڑا کریں گا، عمل پر جمائیں گا، کہ جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کرے تو ان کے لیے اس کے استفادے، اس سے فائدے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے، اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کا حتی الامکان صحیح اور عزم مصمم یعنی کہ پکا ارادہ کے بعد قرآن کو پڑھے، چاہے پھر انہیں کسر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی اور ایثار کے ساتھ سابقہ سامنا پیش آئے، جیسا کہ ہم تلاوت کی شرائط میں پڑھ چکے ہیں کہ نیت کی تصریح ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ شخص جو قرآن کے منظم من اللہ کے طرف سے نظم ہوئے کو قرآن کو ہونے اور کلام الہی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، کلام الہی پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے شعوری طور پر ہوش و حواس کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، باطنی بصیرت کے ساتھ فیصلہ کرے کہ قرآن جو کچھ کہے گا میں کروں گا، قرآن جس چیز سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جس راہ پر چلائے گا میں چلوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کی نیت ابھی تک صحیح نہیں ہوئی۔ اب معنی کو سمجھتے ہیں کہ کسر و انکسار۔ کسر کے معنی ہے توڑنا، اور انکسار کے معنی ہے خود ٹوٹ جانا۔
کسر کے معنی ہے توڑنا اور انکسار کے معنی ہے خود ٹوٹ جانا۔ مثلاً دو افراد چاہتے ہیں کہ مل کر کام کرے تو دونوں ہی کسر و انکسار کے بغیر مل کر کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دو اشخاص ہے جو دونوں کے مزاج قدرے مختلف ہوں گے، دونوں کی اولیت بھی مختلف ہو سکتی ہے، تو ظاہر سی بات تھی کہ کچھ نہ کچھ ایک کو تو توڑنا پڑے گا، اسی طرح کچھ دوسرا اپنے آپ کو توڑے گا۔ جیسے جب معمار اینٹیں لگا رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات اچھی بھلی اینٹ کو توڑتا ہے اور بڑی بے رحمی سے توڑتا ہے، لیکن اس لیے کہ ایسا کیے بغیر جوڑ ممکن ہی نہیں۔ اس طرح جب قلم لگائی جاتی ہے، یعنی کہ درختوں کی، پھولوں کی خاص کر کے قلم، اس طرح جب قلم لگائی جاتی ہے درخت کے اندر تو درخت کو بھی چھلے گے، اور دوسری طرح دوسری شاخ لا کر لگا رہے ہیں اس کو بھی تراشیں گے، تبھی تو ان کو جوڑیں گے۔ تو سمجھ لو کہ کسر دوسرے کو توڑنا اور انکسار خود ٹوٹ جانا، یہ دونوں چیزیں جب تک کہ موجود نہ ہو تو ساتھ مل کر چلنا، ساتھ مل کر کام کرنا ممکن ہی نہیں، اور یہ اجتماعی زندگی کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو سمجھ لو کہ جان لو کہ کسر و انکسار یعنی کہ ہمیں فیصلہ کر لینا ہے کہ ہمیں قرآن کی پیروی کرنی ہے، چاہے ہمیں اپنے آپ کو کتنا ہی توڑنا پڑے۔ بڑے ہی اہم نقطے ہیں، اس لیے دو بار پڑھیں گے۔ کسر کے معنی ہے توڑنا اور انکسار کے معنی ہے خود ٹوٹ جانا۔ مثلاً کہ دو افراد چاہتے ہیں کہ مل کر کام کرے تو دونوں ہی کسر و انکسار کے بغیر مل کر کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں اور پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے، زیادہ جم نہیں پاتے۔ تو کسر کے معنی ہی توڑنا اور انکسار کے معنی ہے خود ٹوٹ جانا۔ مثلاً کہ دو افراد چاہتے ہیں کہ مل کر کام کرے تو دونوں ہی کسر و انکسار کے بغیر مل کر کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دو اشخاص، دو لوگ، جب دونوں کے مزاج قدرے مختلف ہوں گے، کہ دونوں کے مزاج میں فرق ہوگا، دونوں کی اولیت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی کو گانے کو اولیت دیتا ہے، گانا پسند ہے، تو کسی کو گھومنا پسند ہوگا، تو ان کے جو پرائرٹیز ہوتی ہے، جس کا اولیت کہتے ہیں کہ ہمیں وہ الگ ہوں گی۔ اس کو گانا زیادہ اچھا لگتا ہے، گانے کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں گا، اس کو گھومنا زیادہ اچھا لگتا ہے، گھومنے کو زیادہ ٹائم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایک کو توڑنا پڑے گا، اور اسی طرح کچھ دوسرا اپنے آپ کو توڑے گا، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا، اسی طرح کچھ دوسرا اپنے آپ کو توڑے گا۔ جب معمار اینٹیں لگا رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات اچھی بھلی اینٹ کو توڑتا ہے اور بڑی بے رحمی سے توڑتا ہے، لیکن اس لیے کہ ایسا کیے بغیر جوڑ ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح جب قلم لگائی جاتی ہے درختوں کی، پودوں کی، پھولوں کے پودوں کی خاص کر کے، اسی طرح جب قلم لگائی جاتی ہے تو درخت کے اندر کو بھی چھیلیں گے، اور دوسری شاخ لا کر لگا رہے ہیں اس کو بھی تراشیں گے، تبھی تو ان کے جوڑیں گے، تبھی تو ان کا جوڑ ممکن ہوگا، تبھی تو ان کو جوڑیں گے۔ تو سمجھ لو کہ کسر دوسرے کو توڑنا اور انکسار خود ٹوٹ جانا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب تک موجود نہ ہو تو ساتھ مل کر چلنا، ساتھ مل کر کام کرنا ممکن ہی نہیں، اور یہ اجتماعی زندگی کے تقاضوں میں سے ہے۔ سمجھ لو کہ جان لو کہ کسر و انکسار یعنی کہ ہمیں فیصلہ کر لینا ہے کہ ہمیں قرآن کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کتنا ہی توڑنا پڑے ہمیں قرآن کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے ہمیں اپنے آپ کو کتنا ہی توڑنا پڑے۔ جیسے کہ شروعات کر لو کہ ابھی بہت بڑا خطرناک معاملہ کب ہوتا ہے، جب ہم رات کے دن بھر تو دنیاوی تقاضوں کے پیچھے چلتے ہیں، کاروبار کے پیچھے چلتے ہیں، تو برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو ایک معاملہ پھر کیا ہوتا ہے، کام سے تھک کر آتے ہیں، اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے کچھ لوگ باہر جاتے ہیں، دوستوں میں ملتے ہیں، تو جائے، بے شک جائے، اچھے دوستوں سے ملے، برے دوستوں سے نہ ملے۔ بری صحبت کے بارے میں آگے ہمارا موضوع ہے، فی الحال ہم اپنے موضوع پہ ہی چلتے ہیں۔ تو جاتے ہیں تو رات کا ایک لمبا حصہ شان سے کہتے ہیں بھائی تو 3 بجے سوتا ہوں، بھائی 1 بجے تو کھانا ہوتا ہے، پھر 2-2.5 گھنٹے باہر رہتا ہوں، آتا ہوں، پھر 3 بجے سوتے 3 بج جاتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، باہر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو توڑ دے، اس طرح توڑے کہ رات میں جلدی سونے کا انتظام کرے، جلدی سویا کرے، اس کو اپنی عادت بنا لے، اور رات کا وقت اپنی بیوی کو دے، جو تمہاری سب سے بہترین شریک حیات ہے، تمہاری اس کو کہیں گے اپنی زندگی کی ساتھی ہے،
جس کو گرل فرینڈ بھی کہہ سکتے ہو، بے شک آپ کی بیوی آپ کی گرل فرینڈ ہے اور اس کا حق بنتا ہے اسے وقت دے، تو آپ کی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، زوجیت والی زندگی خوبصورت ہوگی۔ تو ابھی ہم نے کسر و انکسار کے بارے میں پڑھا، ابھی پڑھتے ہیں ترک و اختیار۔ ترک و اختیار کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، تو یہ ہے ترک ہے، تو یہ ترک ہے۔ اور اختیار کرنا یہ کہ کرو، یہ کرو جو بھی اللہ کے حکم ہے ان پر عمل کرنا، یہ اختیار کرنا ہے، تو ترک و اختیار۔ ترک و اختیار کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، تو یہ ترک ہے۔ اور اختیار کرنا یہ کرو جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا، یہ اختیار کرنا ہے۔ پھر آگے جو جملہ ہے قربانی و ایثار، قربانی و ایثار کہ ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کی قربانی دینی ہوں گی، ہمیں اپنے بہت سے مفادات کی قربانی دینی پڑیں گی، اپنے وقت کی قربانی دینی پڑیں گی۔ اور ایثار کے لفظی معنی ہے ترجیح دینا، دوسرے کو ترجیح دینا۔ ہمارا اپنا ایک مفاد ہے لیکن پھر بھی ہم نے دوسرے کے مفاد کو ترجیح دی۔ ہماری اپنی ایک اولیت ہے لیکن پھر بھی ہم نے اپنی اولیت پر دوسرے کی اولیت کو مقدم رکھا، یہ ایثار ہے۔ اور دنیا میں ایثار کیے بغیر کوئی بھی اجتماعیت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اپنی ذاتی مفاد یعنی ہمارا پرسنل فائدہ بھی ہوتے ہیں، جب ہم اپنی ذاتی مفاد کی قربانی دیں گے تو اجتماعی مفاد یعنی کہ ہماری یونٹی، جو ہم مسلمانوں کا اجتماع ہے، مسلمانوں کو ایک ساتھ جمع کیا تو اجتماعی مفاد یعنی گھر کو بھی اجتماعی مفاد، ایک ہمارا پرسنل فائدہ ہوتا ہے، گھر کا فائدہ ہوتا ہے، ایک ہمارا پرسنل فائدہ ہوتا ہے، ایک ہمارے محلے کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو اجتماعی فائدہ کہتے ہیں۔ ہمارا جو فائدہ ہوگا اس کو انفرادی فائدہ، اور پورے محلے کا، پورے گھر کا فائدہ ہوگا اس کو اجتماعی فائدہ۔ تو اجتماعی مفاد پورے ہوں گے، اجتماعی مفاد کے لیے ہم کام کر سکیں گے۔ قربانی و ایثار، دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں قربانی و ایثار کہ ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کی قربانی دینی ہوں گی، ہمیں اپنے بہت سے مفادات کی قربانی دینی پڑیں گی، اپنے وقت کی قربانی دینی پڑیں گی۔ اور ایثار کی لفظی معنی ہے ترجیح دینا، دوسرے کو ترجیح دینا۔ ہمارا ایک اپنا مفاد ہے لیکن پھر بھی ہم نے دوسرے کے مفاد کو ترجیح دی۔ ہماری ایک اپنی اولیت ہے لیکن ہم نے اپنی اولیت پر دوسرے کی اولیت کو مقدم رکھا، یہ ایثار ہے۔ دنیا میں ایثار کیے بغیر کوئی بھی اجتماعیت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اپنے ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں، جب ہم اپنی ذاتی مفاد کی قربانی دیں گے تو کچھ اجتماعی مفاد پورے ہوں گے، اجتماعی مفاد کے لیے ہم کام کر سکیں گے۔ کہ دیکھو یہ قربانی و ایثار یعنی کہ جو کہا کہ اپنے فائدے کو ترجیح نہ دیتے ہوئے دوسرے کے فائدے کو ترجیح دینا، اس کو اولیت دینا، اس کو پرائرٹی دینا، اس کو آگے کرنا۔ کہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے، بہت اچھے والد صاحب ہوتے ہیں، بہت فکر مند ہوتے ہیں اپنے اولاد کے تعلق سے، تو کبھی اولاد کہتی ہے کہ والد صاحب میرا دل کر رہا ہے چکن کھاؤ، تو وہ 200-300 روپے کا چکن منگا دیتے ہیں کہ آج میرے بچے نے مانگا ہے، بڑی خوشی سے لے کر جاتے ہیں، اس میں ان کے بڑے جذبات بھرے ہوتے ہیں اور خوشی سے وہ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں، اور کھلاتے ہوئے بھی ایسا معاملہ رکھتے جتنا چاہے کھا، اگر بچ گیا تیرا دل بھر گیا تو جو بچے گا وہ میں کھا لوں گا، اتنی جذبات لگا دیتے ہیں۔ اور اس میں دیکھتے رہتے میرا بیٹا کھا رہا ہے، اس کو بیٹا پسند آیا کیا، اپنے جذبات لگا دیتے ہیں۔ یہ اچھے والد صاحب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک موقع آتا ہے والد صاحب کا دل چاہ رہا ہے کہ آج وہ چکن کھائے، یا پھر چل کیا ہوتا ہے کہ رکشہ والے نے 20 روپے مانگا، والد صاحب کہتے نہیں یہ 20 روپے اس سے بچ جائے تو میں تو پیدل ہی چلا جاتا ہوں، آدھا پونا گھنٹہ پیدل چلوں گا، 20 روپے بچ جائیں گے، میرے بچے کو کام آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں قربانی و ایثار۔ اور کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد بھی اپنے والد صاحب کے لیے قربانی دیتی ہے، بے شک دے، بے شک کرے، لیکن ایک کیا اپنے اللہ کے تعلق سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہمیں قربانی و ایثار کرنا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمیں قربانی و ایثار کرنا ہے۔ اس کو بھی دھیان رکھے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مفاد پر ترجیح دے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مفاد ہے اس کو بھی ترجیح دے اور اپنے مفاد کو پیچھے کر دے، اور اس کو اولیت دے، اور اپنے فائدے کو اولیت نہ دے، ان کے فائدے کو مقدم رکھے، اس کو اولیت دے۔ اسی کو کہتے ہیں قربانی اور ایثار۔ اور دنیا میں ایثار کیے بغیر کوئی بھی اجتماعیت کا تقاضا
پورا نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں. جب ہم اپنے ذاتی مفاد کی، اپنے ذاتی فائدوں کی قربانی دیں گے تو اجتماعی مفاد پورے ہوں گے. اجتماعی مفاد کے لیے ہم کام کر سکیں گے. مذکورہ باتوں سے ابھی ہم نے جتنی باتیں ذکر کی باتوں سے خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تامہ یعنی کہ مکمل ہدایت، پوری ہدایت منکشف ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کرے. یعنی کہ ہم نے جتنی باتیں عرض کی تو اس سے ہم قرآن کی مکمل ہدایت حاصل کرنے کا ایک راستہ مل گیا، اور یہ منکشف ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اس کا مطالعہ کرے، پھر اس پر عمل کرے. تو ان پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، قربانی دیں گے. قربانی سے ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور قربانی سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. قربانی سے ہمارا گھر بنتا ہے، تو قربانی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترقی کرتی ہے، ہمارا دین بھی ترقی کرتا ہے، اسلام بھی ترقی کرتا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، ان قربانیوں سے گھبرائے نہیں، آگے بڑھے. اور سچ کہتا ہوں کہ جو قربانی دینی تھی تو قربانی دینے والے دے کر چلے گئے. ہم سے تو اتنی بڑی قربانیاں نہیں دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتے بھی نہیں ہے. ہم سب چھوٹی موٹی قربانیاں مانگتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی. دے کہ ایک صحابی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى نصر اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ کیونکہ معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو آگ کے انگاروں پہ لپٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے تو جو اسلام کے دشمن تھے انہیں آگ کے انگاروں پہ کھینچتے تھے ان کے مالک وغیرہ، اور ایسا کھینچتے تھے کہ ان کے کمر سے نا خون نکلتا تھا، پیپ نکلتا تھا، اور اس خون سے وہ آگ کی انگاریں بجھ جاتی تھی. یہ معاملہ ان سے ہو رہا تھا، اور یہ تشدد کو برداشت کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن برداشت کرتے کرتے ان کا صبر جواب دے رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى نصر اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں آرام کر رہے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے خباب تم جلدی مچا رہے ہو، تم عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اتنی جلدی تم ہار مان گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ بولتے تمہارے سے پہلے جو لوگ آئے تھے ایک نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کسی نبی کو لوہے کی کنگھی سے نوچا گیا، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کو زمین میں گاڑ کر مار دیا گیا، زمین میں جیسے کہ صرف گلے کے اوپر کا حصہ سر منڈی کو باہر رکھا اور انہیں پتھروں سے مار دیا گیا. لیکن کوئی نبی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا اور تم جلدی مچا رہے ہو. تو انہیں ہمت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ ہی کہا الا ان نصر اللہ قریب، لیکن جان لو، خبردار ہو جاؤ خباب کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو وہ صحابی بھی انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ چیخ پڑتا ہے کہ متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئیں گی، کبھی مدد آئے گی تیری. اللہ اتنا امتحان بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب امتحانوں کا بدلہ دیتے ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کھپا دینا پڑتا ہے، مٹا دینا پڑتا ہے. کہ جب ایک چاول کا دانہ کھیت میں بوتے ہیں تو دانہ سڑتا ہے، پھر اس سے ایک پودا بنتا ہے، بیج پھیلنے پودا بنتا ہے، پودا بنتے بنتے وہ بنتا ہے، پھر اس پہ بالیاں آتی ہے، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اس طرح ایک چاول کے دانے سے 700 دانے ایک بالی میں ایک آتے ہیں، پھر اس سے دانے پہ دانے بنتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتے ہیں، پھر اس امتحان کا رزلٹ دیتے ہیں، نتیجہ دیتے ہیں. تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنا ہے. کہ دانہ تھا لیکن اب گلے گلزار بن گیا، سارا باغ بن گیا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ
مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنا ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مذکور ہم نے ابھی جتنی باتیں ذکر کی ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ان کا واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تامہ یعنی مکمل ہدایت، پوری ہدایت منکشف ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کرے۔ ان سب کے بعد ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تصمیم و انقیاد، ان کے معنی ہم آگے بھی بتائیں گے، ان سب کے بعد ایک طویل مجاہدے، کٹھن اور ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں، انسان کے اندر تصمیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر قرآن لے کر آیا تو اس پر ہمیں گامزن ہونا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، پھر وہ ہم سے جو قربانیاں مانگے گا اس پر عمل کریں گے۔ وہ قرآن ہم سے جو چھوڑنے کے لیے کہیں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن نے جو ہمیں چھوڑنے کے لیے کہا ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے، جو کرنے کے لیے کہا ہے کریں گے، اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملائیں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذکورہ بالا حکم جو ابھی ہم نے حکم پڑھا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے، اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس مذکورہ بالا حکم پر عمل ممکن ہی نہیں جب تک کہ ہم اپنے نفس کو سنبھال نہ لو۔ ہمیں اپنے نفس کو سنبھال لوں گا تبھی ممکن ہوگا۔ جیسے گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے، اب گھوڑے کو سدھانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی کہ وہ اپنے مالک کے اشارے پر عمل کرے، اسی طرح ہمارا نفس بھی ایک منہ زور گھوڑا ہے، اسے سدھانے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ ذہن نے تو فیصلہ کرنا ہے، اللہ نے جو بھی احکام قرآن میں دیے ہیں مجھے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ نفس اپنے تقاضے، مطالبے، خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ تو سمجھ لو بڑے طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی ہے۔ غور سے سمجھو کہ یہاں ہم کو نہیں کہا گیا کہ قابو میں آنے کے لیے، تابع ہونے کے لیے، بلکہ ہمارے نفس کو تابع ہونے کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے اندر کے نفس کو۔ تو غور سے سمجھو کہ ہمیں یہاں یہ نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا، تو یہاں ہمیں نہیں کہا گیا کہ تم قابو میں آ جاؤ، ہمیں قابو میں آنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمارے نفس کو قابو میں آنے کے لیے کہا گیا جو اپنے مطالبے، تقاضے، خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، تو اس کو قابو میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذکورہ بالا حکم یعنی کہ خواہش نفس کو اس کے تابع کر دو جو میں لے کر آئے، یعنی کہ قرآن لے کر آ رہا ہوں، یہ تب تک نہیں ممکن ہے جب تک ہم نے اپنے نفس کو سنبھال نہ لے۔ جیسے کہ گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے، اب گھوڑے کو سدھانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے اشارے پر عمل کرے، اسی طرح ہمارا نفس بھی ایک منہ زور گھوڑا ہے، اسے سدھانے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ ذہن نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو بھی احکام قرآن میں دیے ہیں مجھے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ نفس اپنے تقاضے، مطالبے، خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ تو سمجھ لو بڑے طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی ہے۔ غور سے سمجھو کہ یہاں ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ قابو میں آنے کے لیے، تابع ہونے کے لیے، بلکہ ہمارے نفس کو تابع ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس راہ میں چلیں گے، اللہ پر اس قرآن مجید کے جد و جہد میں لگیں گے، اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کریں گے، تو شیطان آئیں گا، نفس بھی ہمیں ستائیں گا اور اپنے خواہشات نفس پورا کرنا چاہیں گا، تقاضے، مطالبے کی تکمیل میں لگانے کا چاہیں گا، لیکن اپنے نفس کو سدھائے۔ اور نفس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے کہ نفس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہے، اپنے نفس کو سدھائے۔ تو ابھی اپنے نفس کو کیسے سمجھائے، اس کو کیسے صحیح جگہ پہ لائے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کیسے اپنے نفس کو سدھائے۔ آگے بڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو ہم جانچتے رہیں
کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی بتایا کہ تیار تھے ہم نماز کو سن کر ذکر حور جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی کہ ہم نماز کے لیے تو ارادہ ذہن نے کر لیا کہ بے شک بہت بہترین بات کہی مولانا صاحب نے، بہت بہترین بات کہی، اب تو میں اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ لوں گا، ایک بھی نماز نہیں کروں گا۔ تو آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دے دیا، آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دے دیا زندگی پر نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، لیکن آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو ایک نیکی تو آپ کو مل گئی جتنی ملنی تھی نماز زندگی پر پڑھنے کی، لیکن اگر اس پر عمل کرتے تو 10 کے برابر نیکی ملتی، تو لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کیے، تو اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے، آگے بڑھے، ٹھیک ہے آج میں ناکام ہوا، آگے بڑھے، ٹھیک ہے آج میں ناکام ہوا، آگے بڑھے، ارے ہاں میں کامیاب ہو گیا، آگے بھی کروں گا، کامیاب ہوتے رہے، کامیاب ہوتے رہے، پھر کبھی موڑ آیا کہ ناکام ہوئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی آپ آئے اللہ تعالیٰ کا خزانہ کھلا ہوا ہے۔ تو اپنے نفس کو جانچتے رہے کہ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کا کہ تو بے باک نہیں ہے، تو بنداس نہیں، اس میں عجب کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو صاف کرے، دل کو سوز سے خالی نہ رکھے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھرے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ذوق رکھے، تو اس کو بڑا اپنے خواہش نفس کو کرے۔ اب نفس کے پہلے تو نفس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ انقیاد کے معنی کہ کسی کی قیادت کو قبول کر لینا، جیسے ابھی ہم نے یہاں تصمیم و انقیاد پڑھا، تو انقیاد کے معنی کسی کی قیادت قبول کر لینا، اور ہمارے قائد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کو قائد مان لینا کہ میرا قائد تھا، وہ زندگی کا پیغام تھا، جس کا کلی آغاز تھی، جس کی چمن انجام تھا، جس کا یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا۔ تو ہمارے قائد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم ان کی قیادت کو قبول کرتے ہیں، انہیں اپنا قائد مان لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے، ان کو سچے خواب بھی آتے ہیں، الہام بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی اور شے بھی دی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم اگلے موضوع میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اگلے حصے میں پڑھیں گے، حصہ نمبر 54 میں۔ اب ہم نفس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر نفس کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ نفس کو کوستے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ نفس کے شر سے بچا، یا اللہ نفس کے شر سے بچا۔ تو نفس کے بارے میں جانیے کہ نفس 3 طرح کے ہیں، ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ تو ہمارے اندر اللہ نے نا فی الحال 2 تو انسان کی شروعات میں رہتے ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ اب نفس امارہ کیا ہے؟ یہ ہمیں برائی کا حکم دیتی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، کرو کرو، ابھارتی ہے، اور کیا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں نہیں کرو، تو 10 بار اس نے ابھارا، 10 بار ابھارا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن 11ویں بار وہ کامیاب ہو گئی۔ تو 10 بار جو ابھارا وہ کامیاب نہیں ہوئی، یعنی کہ 10 بار ہم نے اس کو مات دی، 11ویں بار ہم ہار گئے۔ تو بات تو ہے، ایسا نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں، 11ویں بار ہم ہار گئے، لیکن 10 بار تو جیت گئے۔ آگے ارادہ کرے کہ اگلی بار دیکھو 11 کیا 1100 بار بھی ہم ہرا دوں گا۔ تو جب کیا ہوتا ہے کہ نفس امارہ ہمیں کسی کام کا حکم دیتی ہے، یہ کرو یہ کرو، حکم کیا دیتی ہے؟ ہمیں پھسلاتی ہے، نفس امارہ ہمیں پھسلاتی ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اس کی طرف بڑھو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو بولتے وہ تھک جاتی ہے، بولتے تھک جاتی ہے، اور پھر خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر نفس لوامہ کام کرتی ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نفس لوامہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں اللہ کے بندے ایسا نہ کر۔ ہمارے اندر جو ہمارا باطن ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں اللہ کے بندے ایسا مت کر، اللہ کو ناراض مت کر، مت کر، بار وہ ہمیں ٹوکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ عمل کر گزرتے ہیں۔ تو نفس لوامہ ایسے کی بات نہیں مانتے، نفس لوامہ کی، تو نفس امارہ زور میں آ جاتی ہے۔ ہاں، اور کیا ہوتا ہے جب نفس امارہ زور میں آ جاتی ہے اور ہم وہ کام کر گزرتے ہیں، پھر بعد میں ہم اپنے آپ کو کہتے ارے کیا ضرورت تھی کرنے کی، تھوڑا رک جاتا، صبر کر لیتا ہے، تو جس سے تو اتنا صبر بھی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، ایسی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو سمجھ لو کہ نفس امارہ الگ ہے، نفس لوامہ الگ ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتی ہے، اور نفس لوامہ
اچھائی کا حکم دیتی ہے، ہمارے باطن میں ہم یہ آواز کئی بار سنتے ہیں. تو جب نفس امارہ ذوق پر ہم عمل کرتے ہیں تو نفس لوامہ دھیرے دھیرے خاموش ہو جاتی ہے. اور اگر ہم نفس لوامہ پر کی بات مانیں گے، اس پر عمل کریں گے تو دھیرے دھیرے نفس امارہ خاموش ہو جائیں گی. اور پھر ہم نفس لوامہ پہ جم جائیں گے اور عمل پہ جمے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ، پھر ایسا مطمئن نفس دیں گے کہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس، ارجعی لوٹ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا کے پاس، اپنے راضی رب کی مرضی کے پاس. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے. تو آج باتیں تو کافی طویل ہوئی، لیکن میرا بھی مقصد ہوتا ہے کہ ایک موضوع کو ایک اس میں پورا کیا جائے. پھر یہاں تو ابھی قریب تھوڑا ٹائم لے لیا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش رہیں گی کہ مختصر سی بات کی جائے، لیکن موضوع جتنا کھل کے آئے اتنا مزہ آتا ہے. تو ہمارا اگلا موضوع ہوگا کہ ہم قرآن کے تعلق سے آگے بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب بھی آتے تھے، الہام بھی آتا تھا، کشف بھی ہوتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی اور بھی شے دی گئی. اس بارے میں ہم بات کریں گے. تو ناظرین، سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مشکلات بڑھ رہی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری ہدایت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور دنیا تو بہت ہی معمولی شے ہے. دنیا کی میننگ جب عربی گرامر آپ پڑھیں گے، جن کے تعلق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی میننگ آتی ہے ادنا معمولی، اور آخرت اخروی. تو یہ بڑی چیز ہے. تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہمیں سے عمل ہوتا ہے اتنا کرے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے 2 دن عمل کیا، ابھی تیسرے دن نہیں کیا، لیکن ہاتھ پیر ڈھیلے نہ ڈالے، آگے بڑھتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لے، ہم اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. دنیا تو ہمارے لیے، اور ہماری ضرورت کے حساب سے اللہ ہمیں دے دیں گے. ہمارا رزق ہم کو مل جائے گا. ہم عمل پر گامزن رہے، بالکل بھی اپنے قدم پیچھے نہ لے. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم آگے بڑھے، اللہ ہمیں آگے بڑھائے گا. اور یہ پیغام، ہمارے پیغامات، قرآن کے پیغامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ساری دنیا تک پہنچائے، یہ ہمارا عزم مصمم ہونا چاہیے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.